روہیل ڈونٹ لوز یور ٹیمپر. اس کے ایک فرینڈ نے زبردستی اسے پکڑا. اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا. جسٹس محمود کے بیٹے پر اوقات کیا ہے اس کی. اس کا لہجہ درست اور جھنجھلایا ہوا تھا. سارا نشہ بھی ہرن ہو گیا تھا. آپ پلیز جائیں یہاں سے. اس کے اسی دوست نے التجائیہ لہجے میں رمیسا سے کہا. نہیں جاتی. کیا کر لیں گے آپ؟ اس نے بھی ہٹ دھرمی دکھائی. لیکن اس وقت کنزا کو ساری سچویشن سمجھ میں آ چکی تھی. آر یو میڈ؟ رمیسا کی فرینڈ کنزا اسٹیج سے بوکھلا کر اتری اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی باہر لے آئی. جانتی ہو وہ جسٹس محمود کا بیٹا ہے، روہیل محمود. کنزا نے کہا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا. جسٹس کا بیٹا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس ہر بیہودہ حرکت کرنے کا پرمٹ ہے. رمیسا کی آواز کے اتار چڑھاؤ سے اس کی دماغی کھولن کا اندازہ ہو رہا تھا. وہ تیز بارش میں بغیر کسی سویٹر یا کوٹ کے پارکنگ میں کھڑی تھی. میں گھر جا رہی ہوں. اس کا دل ایک دم یہاں کے ماحول سے بھی اچاٹ ہو گیا. ادھر دو گاڑی کی کیس. آدھی رات کو مار دوں گی کہیں. ویسے بھی موسم اتنا خراب ہے. کنزا نے اسے فرنٹ سیٹ کی طرف دھکیلتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور برق رفتاری سے گاڑی مین روڈ پر لے آئی. تیز بارش کے تسلسل میں کچھ کمی آ گئی تھی، لیکن اب ژالہ باری کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا. رات کی تیرگی میں اس موسم میں ڈرائیو کرنا واقعی مشکل تھا، لیکن کنزا بڑی مہارت سے گاڑی چلا رہی تھی. موسم سرما کی سخت اور قہر جما دینے والی سردی کو انجوائے کرنے کے لیے چند منچلے بھی میدان میں اتر آئے. اسلام آباد ایکسپریس وے پر ون ویلنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا. رات کے اس پہر ان منچلوں نے پیٹرولنگ پر موجود پولیس والوں کو ایک دم ہی پریشان کر دیا تھا. یہ سب بڑے گھرانوں کی بگڑی ہوئی اولادیں تھیں جن کو منع کرنا بھی ایک درد سری تھا. رمیسا بیگ سے لائٹر نکال کر سگریٹ سلگانے لگی. اس کے اندر اپنی ہی سوچوں کا ایک جہنم آباد تھا جس نے اسے باہر کے موسموں سے لاتعلق کر دیا تھا. اس نے ایک دم ہی گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کنزا کو کپکپی میں مبتلا کر گئے. پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کنزا نے اپنی سائڈ پر لگے بٹن سے گاڑی کا شیشہ فل اوپر کر کے ہیٹر جلایا. مجھے سفوکیشن فیل ہو رہی ہے. اس کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا. کیا پرابلم ہے تمہارے ساتھ رمیسا؟ جو چاہتی ہو کر لیتی ہو، پھر بھی ریلیکس نہیں ہوتی. وہ حیران ہوئی. کنزا کے ساتھ اس کی فرینڈشپ کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اور ویسے بھی رمیسا لانگ ٹرم ریلیشنز پر یقین نہیں رکھتی تھی. وہ چیزوں کے ساتھ ساتھ بہت جلد لوگوں اور رشتوں سے بیزار ہو کر انہیں چھوڑ دیتی. یہ اس کی شخصیت کی سب سے بڑی خامی تھی. جو چیز اسے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی وہ کچھ ہی دن کے بعد بے قدری سے اس کے کمرے میں رول رہی ہوتی. پتہ نہیں کچھ کمی ہے، کچھ نہ ہونے کا احساس ہے جو مجھے کھل کر خوش ہونے نہیں دیتا. اس نے پہلی دفعہ بے تکلفی سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. مثلاً کنزا نے جیسے ہی گردن موڑ کر رمیسا کی طرف دیکھا، اسے جھٹکا لگا کیونکہ اس کی نظر رمیسا کی سائیڈ کی کھڑکی کے شیشے سے ہوتی ہوئی باہر سڑک پر جسٹس محمود کے بیٹے کی ہیوی بائک پر پڑی. وہ نہ جانے کب سے ان کے تعاقب میں تھا. اس نے رمیسا کو بتائے بغیر گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی. وہ اسے پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی. کیا کہہ رہی تھی تم؟ کنزا نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کے لیے یوں ہی پوچھا. وہ بیک مرر سے روہیل کو دیکھ رہی تھی جو تھوڑا پیچھے رہ گیا تھا. تقدیر کا ہاتھ بہت بے رحم ہوتا ہے. وہ جن لوگوں پر بے دریغ دونوں ہاتھوں سے لٹاتی ہے ان کو بھی مکمل خوش ہونے نہیں دیتی. ان کی زندگیوں کا کوئی نہ کوئی ایک کونا تشنا رکھتی ہے تاکہ لوگ بھکاریوں کی طرح سر جھکائے اس کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اس سے مانگتے رہیں، لیکن پھر بھی خواہشوں کی تکمیل کے زمزم ہر کسی کے لیے جاری نہیں ہوتے. کنزا گاڑی چلاتے ہوئے اس کی بھڑاس سن رہی تھی. روہیل محمود اپنی بائک کو دوبارہ اس کی گاڑی کے عین برابر لے آیا تھا. کنزا نے کنکھیوں سے دیکھا. وہ اپنی لیدر کی جیکٹ سے ایک چھوٹا اور جدید قسم کا پسٹل نکال رہا تھا. اوہ مائی گاڈ، یہ باسٹرڈ تو وہی ہے اور اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے. رمیسا کی بھی اچانک اس پر نظر پڑی اور وہ بوکھلا گئی. ٹیک اٹ ایزی. کنزا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں اسے تسلی دینا چاہی. گاڑی روکو، روہیل بلند آواز میں چیخا.
وہ اپنا پسٹل والا ہاتھ فضا میں لہرا رہا تھا۔ کنزا نے ایک دم خوفزدہ ہو کر بریک لگائی اور روہیل جو اچانک ہی اپنی بائک ان کے سامنے لے آیا تھا، تیز بارش اور پھسلن زدہ سڑک پر اس کی بائک آؤٹ آف کنٹرول ہو کر ان کی گاڑی سے ٹکرائی اور وہ اچھل کر بری طرح سڑک پر جا گرا۔ بارش سے زیادہ تیز اس کے سر سے نکلنے والا خون کا فوارہ تھا۔ اس کا سر بہت بری طرح زمین سے ٹکرایا تھا اور کچھ دیر تڑپنے کے بعد اس کا جسم بالکل ساکت ہو گیا۔ اس کی ہیوی بائک بھی دور جا گری تھی۔ کنزا اور رومیسا کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی اور ان کی بدقسمتی تھی کہ پولیس کی پیٹرولنگ پر موجود گاڑی لنک روڈ سے اچانک ہی مین روڈ پر آ نکلی اور انہوں نے روہیل محمود کو اپنی آنکھوں سے ان کی گاڑی سے ٹکرا کر بہت بری طرح سڑک پر گرتے دیکھا۔ 2 پولیس آفیسرز جلدی سے گاڑی سے اترے اور بڑی سرعت سے روہیل کی طرف پہنچے۔ کنزا اور رومیسا بھی گاڑی سے باہر نکل چکی تھیں۔ ٹھنڈا یخ موسم ان کی رگوں میں خون جما رہا تھا، لیکن وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ "آئی تھنک ہی از نو مور"، پولیس آفیسر کے منہ سے نکلنے والے اس فقرے کو سن کر ان دونوں کو لگا جیسے مارگلا کی ساری پہاڑیاں ان کے وجود سے ٹکرا کر ان کے پرخچے اڑا گئی ہوں، اور وہ دونوں منہ پر ہاتھ رکھے سخت صدمے سے روہیل کی تیز بارش میں زمین پر پڑی ڈیڈ باڈی کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے پیچھے تھا اور موت اس کے تعاقب میں تھی اور جیت اجل ہی کی ہوئی تھی۔ مری کے بادلوں کے ساتھ فضاؤں میں رقص کرنے والے اولے اب روئی کے گالوں کی صورت ہر چیز پر سفید چادر بچھا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورے شہر نے چاندی کا لباس زیب تن کر لیا ہو۔ سڑکوں، عمارتوں، درختوں اور ہر چیز پر برف ہی برف تھی۔ میر ہاؤس کا پچھلا دروازہ کھلا اور برساتیاں پہنے وہ تینوں لڑکیاں اپنے مشن کی تکمیل کے لیے باہر نکلیں۔ موسم کی شدت بھی ان کے آہنی ارادوں میں کوئی دراڑ نہیں ڈال سکی۔ وہ زمین پر بچھے برف کے فرش پر احتیاط سے چل رہی تھی۔ درِ شہوار کے ہاتھ میں چھاتا، جبکہ طوبا نے ہاتھ میں ایک ٹارچ اٹھا رکھی تھی، اور نمیرا کے پاس ایک شاپر تھا جس میں اس مشن کی تکمیل کا سامان موجود تھا۔ ان تینوں نے بڑی احتیاط سے محمد ہادی کے گھر کی چھوٹی سی دیوار پھلانگی۔ وہ تینوں اب اس کے گھر میں موجود تھیں۔ "جلدی کرو"، سردی کی شدت سے طوبا کے دانت بج رہے تھے۔ "اب کیا اڑنا شروع کر دیں"؟ درِ شہوار جھنجھلا گئی۔ "بکو مت، جلدی لاک لگاؤ"۔ طوبا نے غصے سے درِ شہوار کی طرف دیکھا جو بڑی احتیاط سے محمد ہادی کے گھر کے داخلی دروازے کی کنڈی چڑھا رہی تھی اور منصوبے کے تحت اب اسے باہر اپنا لاک لگانا تھا۔ ہادی کے گھر میں داخل ہونے کا واحد یہی دروازہ تھا جس پر لگا بھاری بھرکم قفل اب گھر میں موجود مکینوں کو اندر قید کر چکا تھا۔ "پوسٹر نکالو"، درِ شہوار نے مشن کی کمانڈ سنبھالتے ہوئے اگلا آرڈر جاری کیا۔ طوبا نے شاپر سے ایک درمیانی سائز کا پوسٹر نکالا اور دروازے پر چسپاں کر دیا، جس پر بڑے بڑے حروف میں "گوانتانامو بے" لکھا ہوا تھا۔ "نمیرا، باہر کے گیٹ پر لگے تالے میں ایلفی ڈال کر آؤ جلدی سے"، درِ شہوار نے سرگوشی میں اگلا حکم جاری کیا۔ "یار، اسنو فالنگ بہت زیادہ ہے"، ہادی کے برآمدے میں کھڑی نمیرا جھجک کر بولی۔ "بے فکر رہو، یہ برف تمہارے بھاری بھرکم جسم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہم لوگ اپنا کام کر چکے ہیں"، طوبا نے غصے سے کہا۔ "بکواس مت کرو، جاتی ہوں"، تم دونوں سب سے اوکھا کام مجھے دیتی ہو۔ رات کے اندھیرے میں برف کے فرش پر احتیاط سے قدم رکھتی ہوئی نمیرا بڑی مشکل سے ہادی کے گیٹ تک پہنچی اور اندر کی طرف لگے تالے میں ایلفی ڈال کر جیسے ہی پلٹی، اس کا پاؤں پھسلا اور وہ بڑی سرعت سے لان کے نچلے حصے میں جا گری۔ درِ شہوار اور طوبا نے اپنے حلق سے نکلنے والے قہقہوں کو بمشکل لبوں پر ہاتھ رکھ کر اندر ہی اندر دبایا۔ "ہائے منحوسو، تم لوگوں کی انتقامی کارروائیاں مروا گئیں مجھے"، وہ زمین پر لیٹی دہائیاں دے رہی تھی۔ "ہمت کرو ورنہ برف کی قبر میں دفن ہو جاؤ گی"۔ طوبا اور درِ شہوار نے بمشکل اسے اٹھایا اور کمرے تک پہنچا کر ان کی اپنی حالت بری ہو گئی تھی، لیکن وہ منظر یاد کرتے ہی ان دونوں کے منہ سے دوبارہ ہنسی کا فوارہ پھوٹ پڑا، جو نمیرا کو سخت ناگوار گزرا۔ "اللہ کرے تم دونوں کی داڑھ میں درد ہو"، آتش دان کے عین سامنے بیٹھی نمیرا بلند آواز میں انہیں بد دعائیں دے رہی تھی۔ "ایک تو اتنی بڑی لاش کو ہم اتنی مشکل سے گھسیٹ کر کمرے تک لائے ہیں، اوپر سے تم ہمیں ہی بد دعائیں دے رہی ہو"۔ طوبا نے اپنے بازو دباتے ہوئے اپنی کزن کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔
جو 2 کمبل لیے بھی ابھی تک کانپ رہی تھی۔ ہاں تو تم دونوں کے انتقام کی جھلستی بھٹی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کون ساتھ دیتا ہے تمہارا؟ نمیرا غصے سے بولی۔